بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پوری دنیا اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں ہے۔ ترکی میں جو زلزلہ آیا ہے شام میں، وہ منظر دیکھے نہیں جاتے ہیں۔ چیخ و پکار، پھر بچوں کی ایک بڑی تعداد جو یتیم ہو گئے ہیں، ان کی دیکھ بھال، ان کے آنسو، اور پھر مسلمانوں کی جو دوسرے ممالک کے اندر جو درگت بن رہی ہے، کشمیر میں، اس کے بعد فلسطین میں، اور اپنے ملک پاکستان کے اندر، انڈیا میں، برما میں کیا ہوا اس سے پہلے، اور آج کل جو سیاسی افراتفری ہے، اور بڑے سے بڑے دانشور آ کے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں، گویا اپنے علم اور اپنے تجربے اور اپنی خیرخواہی کا نچوڑ نکال رہے ہوتے ہیں۔ آج ہمارے صدر مملکت علوی صاحب کا بھی بیان تھا، بڑی دور کی کوڑیاں لا رہے تھے، کبھی امریکہ کی جمہوریت کو ڈسکس کر رہے ہیں، کبھی انگلینڈ کی جمہوریت کو ڈسکس کر رہے ہیں، اور صدر مملکت بن کے بھی بے بس نظر آتے ہیں۔ اللہ کے بندو، جس ملک کا صدر علوی ہو، جس صوبے کا گورنر نقوی ہو، اور جس فوج کا آرمی چیف سید ہو، تو اس کے بعد پھر اللہ کے بندو اس ملک کا یہی کچھ ہونا چاہیے۔ کسی کو اللہ کے دین کی پرواہ نہیں ہے، سب کو اسلام آباد کی فکر ہے، اور اپنے اثاثے بنانے میں لگے ہوئے ہیں، اپنی خاندان کو، اپنے آپ کو نوازنے میں لگے ہوئے ہیں، اور ایک دوسرے کی کرپشن کو چھپا رہے ہیں۔ اور قرآن اور صحیح حدیث کی نظر سے دیکھا جائے تو سب سے زیادہ یہ قوم اللہ کی غدار نظر آتی ہے، کلمے کے غدار ہیں، یقین کیجئے کلمے کے غدار ہیں۔ یہ کل پرسوں ہی کی بات ہے، یہ جو وزیر اعلیٰ ہٹائے گئے ہیں پنجاب کے، وہ اپنے کارنامے بیان کر رہے ہیں، اور ساتھ یہ بھی بیان کر رہے ہیں کہ میرے یہ کارنامے، میں نے داتا صاحب کی بھی بڑی وہاں کنسٹرکشن کی ہے، داتا صاحب کی بھی، یعنی بت بنانا بھی، بتوں کو پالش کرنا اور ان کی دیکھ بھال کرنا بھی اب گویا ایک ایسا ہے کہ جس پر ان کو شاباش ملنی چاہیے۔ تو اسی چیز کو قرآن کے اندر اس انداز سے بیان کیا گیا ہے۔ پہلے ذرا یہ ایک بیان سنیے کہ ایک صاحب نے کسی مجمع کے اندر اللہ کی وحدانیت کا ابھی صرف اشارہ کیا ہے، باقی بیان کرنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ بیان تو جب کی جائے گی تو اس قوم کی کیا حالت ہوگی جب توحید بیان کی جائے گی۔ تو ابھی ایک منظر دیکھیے کہ کسی محفل کے اندر یہ بزرگان دین بیٹھے ہوئے ہیں جی، بڑے بڑے علماء اور مشائخ بیٹھے ہوئے ہیں جی، اس کے اندر اس مولوی صاحب نے صرف توحید کا ابھی اشارہ کیا ہے، اس کے بعد کس طرح اس کو دھکے دے کے وہاں سے اسٹیج سے اتار دیا گیا ہے، اس کے اوپر میں بعد میں تبصرہ کروں گا، پہلے یہ ذرا سنیے۔ رب جی کالو پڑا، رب جی تسی داتا ہو، رب جی حاجت روا تسی ہو، رب جی مشکل کشا تسی ہو، رب جی دستگیر تسی ہو۔ رب دی قسم اٹھا کے کہنا وا، جڑا رب نو چھڑ کے دنیا تے داتے بنائے گا، رب سریل کر دے گا۔ اور دوسرا پروگرام، دوسری محفل رب العالمین نے منعقد فرمائی ہے، قرآن دا سدائے یہ مائک چھین لیا گیا اور یہ اٹھے ہیں، اس کو یہ دھکا دیا انہوں نے کہ نکلو ادھر سے، دھکے دے کے وہاں سے نکال دیا۔ یہ کسی نے قرآن کی آیت بھی اس کے اوپر لگائی ہے، ابھی وہ بھی سن لیجیے، پھر میں اس کے اوپر تبصرہ کروں گا۔ اور جب تنہا اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل منقبض ہو جاتے ہیں، اور جب اس کے سوا اوروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں۔ کہو کہ اے اللہ، اے آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے اور پوشیدہ اور ظاہر کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں میں ان باتوں کا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں فیصلہ کرے گا۔ یہ آپ کے سامنے ایک بیان آیا ہے، اس کے اوپر قرآن کی آیت بھی کسی نے فٹ کی ہے کہ یہ بندے آپس میں جو اختلاف کرتے ہیں اس کا قیامت کے دن فیصلہ ہوگا۔ اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، تنہا اللہ کی توحید کو بیان کیا جاتا ہے، تو جو آخرت کے منکر ہیں ان کے دل کڑنے لگتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ مِن دُونِهِ، اور جب اللہ کے علاوہ دوسروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو فَإِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، تو ان کے چہرے کھل اٹھتے ہیں۔
تو جیسا اس نے کوئی توحید کے چند کلمات بولے، ابھی اشارہ کیا ہے، ابھی کھول کے بیان بھی نہیں کی ہے اس بندے نے، ڈرتے ڈرتے اس نے یہ بات کہی ہے کہ اللہ داتا ہے، اور اللہ کے بندوں کو جو داتا اور مشکل کشا مانے گا دنیا کے اندر، رب اس کو ذلیل کر دے گا۔ تو ذلیل ہو رہے ہو یا نہیں ہو رہے ہو، مجھے بتاؤ میرے پاکستانی ہو۔ دیکھیے داتا بھی تمہارے پاس ہے، مشکل کشا بھی تمہارے پاس ہے، حاجت روا بھی تمہارے پاس ہے، کھوٹی قسمت کھری کرنے والا بھی تمہارے پاس ہے، غوث کیا غوث الاعظم سب سے بڑا فریادوں کا سننے والا بھی تمہارے پاس ہے، لیکن کون سی مصیبت ہے جو آپ کے ساتھ نہیں چمٹی ہوئی ہے؟ گنج بخش تمہارے ساتھ ہے، تمہارے پاس ہے گنج بخش کا مطلب خزانے بخشنے والا، اور پوری دنیا کے قرضے تمہارے کندھوں کے اوپر ہیں، وہاں سونے کے دروازے آپ نے لگائے ہوئے۔ اللہ کے بندو، اس سے زیادہ جہالت، اس سے زیادہ یعنی انسان کی ذلت کیا ہو سکتی ہے کہ پوری دنیا آپ کے اوپر لعن طعن کر رہی ہے، جگ ہنسائی ہو رہی ہے۔ تو اللہ کے بندو، یہ اسی شرک کی وجہ سے ہے، یہ شرک ہے، ایسی ڈائن ہے جو جس قوم کے اندر آ جائے اس کو پھر کہیں کا نہیں چھوڑتی ہے۔ تو ابھی تو اس صاحب نے صرف اتنی بات کہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی داتا نہیں ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے، تو یہ حالت ہے۔ اور جب ان کے یہ داتا صاحب، جس کو کشف المحجوب والے ہیں بداتا صاحب، جب ان کا لٹریچر آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا تو اس کو یہ داتا تو بڑی دور کی بات ہے، اس کی مسلمانی ثابت نہیں ہے۔ اس کی کشف المحجوب کے اندر ایسے شرکیہ واقعات ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور داؤد علیہ السلام کے اوپر ایسے الزامات ہیں کہ بیان نہیں کیے جا سکتے۔ یقین کیجیے، رشتی چھوٹا نظر آئے گا، اب پڑھیے آپ۔ اور مجھے ابھی تک یاد ہے، ایک ضیاء شاہد نے ایک دفعہ کچھ طاہر القادری کے خلاف لکھا تھا ایک دفعہ خبریں اخبار کے اندر، تو ایک دو دن تو طاہر القادری نے اس کے جواب دیے، لیکن چوتھے دن طاہر القادری نے کہا کہ بند کرو اب اس سارے سلسلے کو، اور اگر بند نہیں کرو گے تو میں ایسی ایسی باتیں سامنے لاؤں گا کہ نہ عبد القادر جیلانی بچے گا، نہ تمہارے داتا صاحب بچیں گے، نہ شاہ ولی اللہ بچے گا، سارے رگڑے جائیں گے، کیونکہ سارے انہی چیزوں کو بیان کیا کرتے تھے کہ وہ نبی علیہ السلام خواب میں آئے اور یہ بتا گئے اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا۔ یہ ساری چیزیں جو طاہر القادری نے خواب کے سلسلے شروع کیے، تو اس نے پھر کہا یہ سارے اسی مرض کے اندر مبتلا تھے، اگر یہ جرم ہے تو یہ سارے مجرم ہیں۔ تو اس کے بعد ضیاء شاہد کی بھی ضرورت نہیں پڑی تھی کہ اس کو دوبارہ آگے سلسلے کو چلا سکیں۔ تو یہ مسئلہ ہے اللہ کے بندوں، میرے پیارے بھائیوں، تمہارا اصل مرض شرک ہے۔ شرک کی وجہ سے تمہیں اللہ ذلیل و خوار کر رہا ہے، اور بڑے بڑے جرت والے اور بڑے بڑے یعنی جو ہے لیڈر ٹائپ آدمی بھی کچھ نہیں کر پا رہے ہیں۔ عمران خان جیسا آدمی بھی بے بس نظر آتا ہے۔ مدینہ ریاست کا صرف نام تو لے سکتا، مدینہ ریاست بنا دیں گے، مدینہ ریاست بنانے کے بعد جا کے مزار کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے، وہاں جا کے ناک رگڑیں گے، ماتھے رگڑیں گے، چوکھٹوں کے اوپر جا کے چومیں گے، اور جنتی دروازے جو دنیا میں بنائے ہوئے ہیں اس کے اندر سے گزرو گے کہ جنت میں چلے جاؤ گے۔ تو بتاؤ اللہ کے بندو، پھر اور کافری کیا ہے؟ تو یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، یہ مزار پرستی، چادریں چڑھانا، عرس کرنا، میلے کرنا، یہ خالص بت پرستی ہے۔ ہندو اپنے معبود کو کھڑا کر کے پوجتا ہے، آپ اپنے معبود کو لٹا کے پوجتے ہو۔ فرق صرف اتنا، اس کا ذرا نظر تو آتا ہے، کچھ اس کا ایک طاقت کا انداز نظر آتا ہے، ان کی دیوی نظر آتی ہے، اور تمہارے داتا، تمہارے دستگیر، تمہارے مشکل کشا نظر بھی نہیں آتے ہیں۔ قبروں کے اندر اڈیوں کے پجاریوں، اور خاک ہو گئے کتنے خاک کے پجاریوں، کتنے ان کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، اور مٹی کی پوجا ہو رہی ہے۔ اللہ کے بندو، ہڈیوں کی پوجا ہو رہی ہے۔ تو جو قوم ہڈیوں کو اور مٹی کو پوجے، وہ زندہ دل قوم کیسے ہو سکتی ہے؟ ابھی تو آغاز ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یقین کرو بڑا ہلکا ہاتھ ابھی تمہارے اوپر رکھا ہوا ہے۔ یہ غربت، یہ مہنگائی، اور یہ آپس میں نفرتیں، گالی گلوچ، اتنی نفرت ایک دوسرے سے کرتے ہیں، اور سارے کلمہ پڑھتے ہیں، سارے امت مسلمہ کا لیڈر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح اللہ کا عذاب جو سورہ الانعام کے اندر بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری قدرت رکھتا ہے اگر تم اللہ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہو تو۔ اگر اللہ کی بات تمہیں اللہ کی داتائی اور اللہ کی کبریائی اور اللہ کی توحید کی بجائے شرک زیادہ پسند ہے، تو یاد رکھنا اللہ تعالیٰ پوری قدرت رکھتا ہے آسمان سے تمہارے اوپر عذاب نازل کرے، یا تمہارے نیچے سے یہ زلزلے کی شکل میں نیچے سے زمین پھٹتی ہے اور زمین ہلتی ہے، اور اوپر سے بارشیں آتی ہیں، پھر سیلاب آتے ہیں، اور کئی مالک فرماتا ہے تمہیں فرقوں میں بانٹے، گروہوں میں بانٹے، پارٹیوں میں بانٹے، اور ایک کی طاقت کا مزہ دوسرے کو چکھائے۔ تو پوری طرح آج یہ والا عذاب امت مسلمہ کے اوپر بالکل آیا ہوا ہے، اور پوری طرح جب ایک طاقت میں آتا ہے تو کہتا ہے کہ جب پچھلے ان کا صاحب بے باک کرتا ہے، ان کو جیلوں میں ٹھونستا ہے،
اور عمران خان صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں اس دفعہ طاقت میں آ گیا تو میں بالکل نہیں چھوڑوں گا، کسی کو نہیں چھوڑوں گا، نہ پولیس والوں کو چھوڑوں گا، نہ اسٹیبلش والوں کو چھوڑوں گا، اور یہ کروں گا۔ آگے سے جواب دیتا ہے رانا ثناء اللہ کا، آؤ ایک دفعہ جیل کے اندر، میں تمہیں دیکھتا ہوں تمہارے۔ تو یہ سارا کیا ہے؟ آپس میں نفرتیں، یہ ساری یہ شرک کی وجہ سے اللہ کے بندو، اللہ ناراض ہے۔ اور تم آپس میں بھائی بھائی بن سکتے ہو اگر ایمان کو قبول کر لو اور شرک سے توبہ کرو، اور آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ صحابہ کرام آپس میں بھائی بھائی کس وجہ سے بنے تھے؟ اس سے پہلے کتنی ان کی جنگیں، اوس و خزرج قبیلے آپس میں کتنے دشمن سے، آپ سے زیادہ وہ ایک دوسرے کے دشمن تھے، صدیوں یا سالوں ان کی چلتی تھی جنگیں، خون ریزیاں رکتی نہیں تھیں۔ لیکن جب ایمان کی دعوت آئی ہے، دونوں قبیلوں نے جب اس ایمان کو قبول کیا، بھائی بھائی بن گئے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر کیا ہے کہ دیکھو اس نعمت کو، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے بھائی بھائی بنا دیا۔ اور اس نعمت کو اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے بیان کیا کہ نبی روئے زمین کی دولت خرچ کرتے ان کو آپس میں بھائی بھائی نہیں بنا سکتے تھے، ان کے دل نہیں جوڑ سکتے تھے، یہ تو اللہ نے جوڑے ہیں، یعنی ایمان کی وجہ سے جوڑے ہیں، اللہ کی محبت کی وجہ سے جوڑے ہیں۔ تو وہی اللہ آج بھی زندہ جاوید اللہ ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کے اوپر ایمان لے آؤ، سارے مسئلے تمہارے حل ہو جائیں گے، اور پھر اللہ سے ڈرنے والے آئیں گے، اقتدار میں آئیں گے، تو وہ صحیح معنوں میں آپ لوگوں کے خیر خواہ ہوں گے، اور وہ کسی سے نہیں ڈریں گے سوائے اللہ کے، نہ یہودیوں سے ڈریں گے، نہ عیسائیوں سے ڈریں گے، نہ ہندوؤں سے ڈریں گے، نہ دہریوں سے ڈریں گے، اور اپنے عوام کے خیر خواہ ہوں گے، اور سب مل کے اللہ کی عبادت کریں، سب مل کے اللہ کے رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں۔ یہ فرقے بھی ختم ہو جائیں گے، فرقہ بندی ختم ہو جائے گی، بریلویت نہیں رہے گی، دیوبندیت ختم ہو جائے گی، اہل حدیثیت اور سلفیت کا نام و نشان نہیں ہوگا، صرف مسلمان ہوں گے، اور ایک اللہ ہمارا رب، اور قرآن ہماری کتاب ہے، یہ ہمارا قانون ہے، یہ ہے قانون جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ کبھی اس کا ذکر ہوا ہے پورے اس افسانے میں؟ بس 73 کا آئین کا یہ ہو گیا، 73 کا آئین، اور جو 1500 سال پہلے اللہ نے یہ آئین نازل کیا ہے اور اس کی تشریح نبی علیہ السلام کے ذریعے ہوگی، اس کی کسی کو پرواہ نہیں، اس کی دجیاں اڑائی جا رہی ہیں، نہ کسی صحافی کو اس کی فکر ہے، نہ عمران ریاض بولتے ہیں، نہ جناب حقیقت ٹی وی والے بولتے ہیں، نہ جناب سمیع ابراہیم کے بس کی بات ہے، اور نہ ہی من میر صاحب بولتے ہیں، کوئی بھی ایمان، سلیم صافی بھی نہیں بولتا، کوئی نہیں، نہ فضل الرحمان بولتا ہے، طارق جمیل نہیں بولتا ہے، طاہر القادری نہیں بولتا ہے، تقی عثمانی نہیں بولتا ہے، چیف جسٹس نہیں بولتا ہے، آرمی چیف نہیں بولتا ہے، کوئی نہیں بولتا ہے اللہ کی دین کی حمایت میں۔ سارے کے سارے ایمان سے بے پرواہ ہو گئے ہیں۔ بڑا میرا کام تھا بات سمجھانا، گزشتہ 37 سال سے میں یہ بات سمجھا رہا ہوں، آپ کا بھائی ہوں، میں مولوی نہیں ہوں، میں پیر نہیں ہوں، اور میں سیاسی لیڈر نہیں ہوں، میں آپ کا بھائی ہوں، آرمی افسر ہوں الحمدللہ، سیان پنجاب رجمنٹ سے 70 میں لانگ کورس سے میں پاس آؤٹ ہوا تھا، اور اسی ایمان کی دعوت کو میں پھیلا رہا ہوں، اسی چیز کو کہ دیکھو اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی داتا، کوئی دستگیر، کوئی مشکل کشا، کوئی حاجت روا نہیں ہے، کوئی واسطہ وسیلہ نہیں ہے، کوئی نظر و نیاز کے لائق نہیں ہے، رکوع سجدے کے لائق نہیں ہے سوائے اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ ان کی پیروی لازم ہے، کسی اور کی پیروی نہ کرو، بس اللہ اور اللہ کے رسول کی پیروی کرو گے، کبھی فرقہ نہیں بنے گا، کبھی کوئی جماعت نہیں بنے گی، کوئی مسلک نہیں بنے گا۔ لیکن جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی پیروی کے اندر تم فرق کرو گے، کسی اور کی بات مانو گے، تو لازمی فرقہ بنے گا۔ اللہ تعالیٰ اس خوفناک انجام سے بچائے، دنیا میں ذلت و خواری سے اللہ ہماری ملک کی سرحدوں کو حفاظت فرمائے، مالک پاکستان کو صحیح معنوں میں پاکستان بنائے، اور پھر پاکستان جب یہ بنے گا، انشاءاللہ بنے گا، وہ تو بننا ہی بننا ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ آہستہ آہستہ یہ سلسلہ بڑھتا جائے گا، اور پوری زمین کو انشاءاللہ پاکستان بنایا جائے گا، پاک سرزمین ہو جائے گی۔ ساری زمین جب شرک سے پاک ہوگی، بتوں سے پاک ہوگی، مزاروں سے پاک ہوگی، پیری مریدی سے پاک ہوگی، عرس اور میلوں سے پاک ہوگی، تعویذ گنڈے سے پاک ہوگی، جمہوریت سے پاک ہوگی، صوفی ازم سے پاک ہوگی، تو یہ صرف مسلمان ہوں گے۔ اور 7 سال تک اس زمین نے یہ نقشہ دیکھنا ہے، یہ تو اس کی پیشن گوئی ہے جو بالکل سچے ہیں، اور اس کے بعد پھر کفر و شرک پھیلے گا، اور دندنا رہے ہوں گے، یہ خرمستیاں کر رہے ہوں گے کہ سور میں پھونک مار دی جائے گی۔ یہ دنیا کا اینڈ ہے اللہ کے بندوں، اور آخرت کا جو فیصلہ ہونا ہے وہ اسی ایمان عقیدے کی بنیاد کے اوپر ہونا ہے، عقیدے اور نظریاتی معاملہ ہے۔ یہ اگر تم ثابت کر پائے کہ تم اللہ کے بندے ہو اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی برداشت نہیں کرتے ہو، اس کے بعد پھر نماز ہے، صوم ہے، عمرہ ہے، جتنی چیزیں ہیں، خدمت خلق ہے، والدین کی خدمت ہے، آپس میں دوستیاں ہیں، سب کچھ اس کے بعد ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔